کسی نام سے جانتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اس میں اگر تلاش و جستجو کا مادہ ہے، اس میں حصول علم کی تڑپ ہے، اس میں اچھے و برے کی سمجھ پائی جاتی ہے، تو ایک صحیح راہ پر ہوگا۔ اس کو آپ کوئی بھی نام دیں، لیکن ہم کو قرآن اس کے اس راستے کو دین فطرت کے نام سے روشناس کراتا ہے کہ وہ انسان فطرت کی راہ پر ہوگا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرت محمد۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ انسان کا یہ تلاش اور جستجو کا جو مادہ ہے وہ کمزور پڑے، اگر اس میں علم حاصل کرنے کی طلب کے بجائے وہ علم سے ڈرنے لگے، اگر اس میں اچھائی و برائی کا احساس ختم ہو جائے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آدمی دین فطرت پر نہیں ہوگا، وہ دین اسلام پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ کفر کے راہ پر ہوگا۔ یہ ایک واضح سی چیز ہے قرآن کریم جس لحاظ سے متعارف کراتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر انسان فطرت کی راہ پر آگے بڑھے گا تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ فطرت کے معنی ہی ہے معرفت الہی کا راستہ۔ صلوات بھیجیں آپ حضرت۔ یعنی انسان کے فطرت میں چیز داخل ہے کہ اللہ کی معرفت کو وہ حاصل کرے، اور اگر صحیح راہ پر ہوگا، معرفت الہی کی راہ پر ہوگا، تو اس کی ترقی کی راہیں، ہدایت کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور اگر اس سے منہ موڑے گا تو وہ قعر مذلت میں گرتا چلا جائے گا، جس سے کہنا چاہیے کہ وہ باطل کی راہ پر ہوگا، وہ کفر کے اندھیروں میں ٹکریں مارتا پھرے گا۔ تو اصل چیز ان فطری خصوصیات کو سامنے رکھنے کی ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی نظریہ پیش کریں، کوئی بھی عقیدہ سامنے رکھیں، اس کو ان فطری صلاحیتوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ یہ بات پیش نظر ہے۔ صلوات بھیجیں آپ حضرت محمد۔ تو اب یہ جو فطرت کا لفظ ہے، اس کے معنی تخلیق کے بھی لیے گئے، خلقت جیسے کہا گیا، لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ اس کو کہا گیا کہ فطرت ایک ایسی خلقت کو ظاہر کرتا ہے یہ لفظ کہ جو عمل غیر تقلیدی ہو، یعنی کسی کی تقلید میں نہ ہو، کسی کی نقل میں نہ ہو۔ فطرت کے ساتھ عمل غیر تقلیدی کا تصور واجب اور لازم ہو۔ اس کے لیے ابن عباس سے روایت ہے کہ مجھ کو صحیح طریقے پر اس لفظ کے معنی نہیں معلوم تھے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو بدو لڑتے ہوئے آئے، وہ دونوں ایک کنویں کے بارے میں لڑ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کھودا، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نے کھودا، میں اس کا مالک ہوں۔ تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کنواں کھودا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گہرا کھودنا پڑتا ہے، لیکن اس کا جب پانی نکلتا ہے تو کو چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، پانی پھر نیچے اتر جاتا ہے، اس کے آگے پھر کھودا جاتا ہے، تب وہ جا کے جب دوبارہ جو کھودا جاتا ہے تب جا کے وہ پانی کی صحیح سطح ملتی ہے۔ تو دونوں جھگڑ رہے تھے، تو ایک بدو نے کہا کہ انا فطرتھا، یعنی اس کے معنی پہلی دفعہ میں نہیں کھودا تھا اس کو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس سے مجھ کو اس لفظ کے معنی معلوم ہے، یعنی پہلی دفعہ۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تخلیق نو، نئی خلقت میں نے کی، یعنی پہلے میں نے کھودا ہے، بعد میں دوبارہ اس نے کھودا ہوگا، لیکن اول کھودنے کا کام میں نے کیا۔ تو اس نے کہا انا فطرتھا، یعنی میں نے اس کو پہلی دفعہ کھودا ہے۔ تو یہ فطرت کے معنی عمل ہے غیر تقلیدی۔ اب اس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے کیوں منتخب کیا یہ عرض کر دوں، اس کے بعد آگے کی باتیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے جمیل صاحب جو ہیں اس وقت بھی بانی مجلس ہیں، عشرہ مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اور مجھ کو وہاں خواندگی کرنا پڑتی ہے۔ تو وہاں جو موضوع تھا، جو آیت میں نے منتخب کی تھی سورہ اعراف کی، اس میں رسول کے کاموں میں کام یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں پر سے بھاری بوجھ اور جو توق پڑے ہوئے ان کی گردن میں ان کو ہٹاتا ہے۔ اس میں نے کہا جتنے وہ نظریات کہ جو انسان کے لیے بوجھ بن گئے ہیں، کہ اس کی عقل اور فکر کو روکتے ہیں، ان کو رسول ہٹاتا ہے، یہی کام ہے، وہی کام ہم لوگوں کو انجام دینا ہے۔ اس میں نے مثال کے طور پر ایک تقلید کے نظریے پر بھی بات کی گئی تھی۔ تو یہ ہوا کہ سلسلے میں میں یہاں بھی کچھ باتیں حضرات کے سامنے عرض کر دوں، کیونکہ میں اپنی جگہ محسوس کرتا ہوں کہ جو تقلید کا نظریہ ہے وہ ہماری ان فطری صلاحیتوں کو جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس پر روک لگاتا ہے، حصول علم کے اوپر، تجسس کے اوپر، تخلیق نو کی جو صلاحیت ہے اس پر ایک طرح سے قدغن ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی عقل کو دین کے معاملات میں استعمال نہیں کرتے، اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس ہم فلاں کو اپنا بنا لیا ہے، اس سے پوچھ کے عمل انجام دیں گے۔ تو نہ تو ہم قرآن کے قریب ہو رہے ہیں اس سے، اور نہ حدیث کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں اپنی جگہ پہ یہ چیز سوچتا ہوں، اور اسی لیے ہم لوگوں نے اس سلسلے میں تھوڑا بہت لکھا بھی ہے، تھوڑا بہت کہا بھی ہے کہ نہیں، ہم لوگوں کو خود اس سلسلے میں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، خود ہم کو حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے سامنے مسائل درپیش ہوں ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہم لوگوں کا نظریہ بن گیا، اس کے لحاظ سے پورے ہندوستان میں ہمارے حساب سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا راستہ طے کر سکے، جو اپنا عقیدہ ہے۔ اب مثال کے طور پر
آپ کسی ایسے شہر میں جائیے کہ جتنے آدمی اس شہر کے سب بیساکھی لگا کر کے چل رہے ہوں، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جہاں ہر آدمی بیساکھی لگا کر کے چل رہا ہے تو آپ کیا پسند کریں گے کہ آپ بھی بیساکھی لگا کر کے چلیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، بلکہ لوگوں کو چلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی چلنے میں گر پڑے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ زندگی بھر وہ بیساکھی لگا کر کے چلے۔ یہ کم سے کم میرا ایک سوچنے کا طریقہ ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم کو خود اس جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف ہمارے لیے نہیں آیا غور و فکر کرنے کے لیے، یا رسول اللہ کی سنت یا سیرت کا مطالعہ ہم کو نہیں کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بہت کچھ ان آیتوں سے انجان ہیں کہ جس میں قرآن کریم نے اس بات کی ترغیب دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یا کہیں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس سے اپنی آنکھیں بند رکھو گے تو قیامت میں تم کو اندھا اٹھائیں گے۔ کیا ایسی آیتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس کے بعد ہم لوگ اس جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اس دن میں اب زیادہ لمبی گفتگو یہاں نہیں ہو سکتی، ظاہر سی بات ہے اشرے مجالس میں اس بات کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا سکتا ہے، لیکن میں اکثر عرض کروں کہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سی جو چیزیں جن کے ذریعے سے لوگوں میں گمراہی پھیلی ہے وہ کون کون سے نظریات رہے ہیں، تو آپ پائیں گے کہ آباء و اجداد کی تقلید بھی گمراہی کا سبب ہے۔ بہت سی آیتوں میں آپ کو ملے گا، اور علماء کی تقلید بھی ایک سبب گمراہی ہے۔ یعنی جو اصول آپ بنائیں خالی شیعوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر علماء کی تقلید کی جا سکتی ہے، اگر ہم آپ کر سکتے ہیں دوسرے فرقے والے کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یعنی اس میں سورہ توبہ کی 31ویں آیت میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اور مسیح ابن مریم کو اپنا الہ بنا لیا تھا۔ تو اس پر ایک صاحب تھے عدی ابن حاتم، یہ پہلے عیسائی مسلک تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ صاحب ہم نے تو کبھی اپنے علماء کی پرستش نہیں کی، ہم نے ان کی تو کبھی عبادت نہیں کی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے لیے وہ چیز حلال قرار دیتے تھے تم اس کو حلال مان لیتے تھے، اور جس کو حرام قرار دیتے تھے تم اس کو حرام مان لیتے تھے؟ ان کا ایسا تو ہم کرتے تھے۔ ان کا ایسا کرنا ہی ان کی پرستش کرنا ہے۔ یہ کتاب حدیث وہ ہے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں جگہ متفق ہے۔ یا مثال کے طور پر سورہ توبہ کی 34ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے لوگوں، علماء اور راہبوں میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ آیتیں موجود ہیں قرآن شریف میں۔ تو یہ اصول تمام قوموں کے لیے ہیں۔ ایک جنرل چیز کہی گئی ہے کہ لوگ نہ تو آباء و اجداد کی پیروی کو اپنا اصول بنا لیں، نہ علماء کی تقلید کو وہ اصول بنائیں، بلکہ خود اپنی عقل کا اس کو استعمال کریں۔ یہ ہر جگہ قرآن شریف میں ویسی بات نہیں۔ اور بہت ہی مشہور حدیث ہے، حدیث ثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے ایک سلسلہ علماء چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا، تو ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن ایسا نہیں کہا ان کا، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اور اہل بیت کو چھوڑا ہے، ان سے متمسک ہونا ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ میرے بعد ایک سلسلہ علماء ہے، تم اس سے متمسک رہنا، تو ہم بات مان لیتے کہ ہاں صاحب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو مجھے زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنی ہے، میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، موافقت اور مخالفت کی ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے۔ صلوات بھیجیں آپ صاحب محمد علیہ، تاکہ اندازہ ہو۔ ایک ہی واقعے سے متعلق ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں کسی زمانے میں لکھنؤ میں ایک اسراء انبر سیمینار کیا تھا 89 یا 90 میں، اور اس میں ہم نے باہر کے لوگوں کو مدعو کیا تھا کہ بھائی اگر آپ آ سکتے ہیں تو آئیں، اپنا خرچہ اٹھا کر کے، ہمارے پاس آپ کا کرایہ دینے کو نہیں ہے، آپ آئیے ہمارے سیمینار میں شرکت کیجیے، ورنہ اپنے مقالات بھیج دیجیے، آپ جو پیپرس آپ کے ان کو بھیج دیجیے خیالات لکھ کر کے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے مدعو کیا تھا اس میں دلی میں مولانا اقبال غربی صاحب ان کو بھی بلایا تھا، وہ تشریف لائے تھے یہاں پر، اور دیوبند اللہ کربلا میں جو جلسہ عام ہوا تھا اس میں وہ شریک ہوئے تھے اور تقریر بھی کی تھی انہوں نے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد دلی میں ان لوگوں نے ایک سیمینار منعقد کیا۔ اس سیمینار کا نام تھا امام امت آیت اللہ خمینی بین الاقوامی اسلامی سیمینار۔ یہ جنوری 90 یا 91 میں ہوا تھا۔ یہ ہمارے پاس بھی دعوت نامہ اس کا آیا، اور ہمارے ساتھی عالم نقوی صاحب ہیں۔ میں آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیے کہ موافقت کیسے ہوتی ہے، مخالفت کیسے ہوتی ہے۔